السلام علیکم لرنرس. آج ویلکم ٹو مائکروبایولوجی ود ماہی. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لوئی پاسچر ہے. لوئی پاسچر کے پر اس کی ہسٹری پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے، تو پہلے آپ وہ پارٹ 1 دیکھیں اور اس کے بعد یہ پارٹ 2 دیکھیں اس کی. تو لوئی پاسچر اس ویڈیو سے پہلے رابرٹ کورچ کی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جہاں پہ انتھراکس کے بارے میں بتایا ہے میں نے آپ لوگوں کو. تو لوئی پاسچر کی لیب نے بھی انتھراکس پہ کام کیا تھا، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ کورچ کا زیادہ تر جو فوکس تھا وہ آئسولیشن، آئیڈینٹیفیکیشن اور کلٹیویشن پہ تھا، لیکن لوئی کا جو زیادہ تر فوکس تھا وہ امیونٹی پہ تھا. وہ امیونٹی پہ کام کرنا چاہتا تھا، وہ کیورز ڈھونڈنا چاہتا تھا. تو لوئی پاسچر نے کیا کیا کہ جو انتھراکس کاز کرنے والا بیسیلائی تھا اس کو فلٹر کیا. جب اس نے فرسٹ ٹائم یہ کیا تھا لوئی پاسچر نے کہ انتھراکس کاز کرنے والے بیسیلائی جو تھا اس کو ایک فلٹر کے تھرو پاس کیا، اور بیسیلائی فلٹر میں ٹریپ ہو گیا اور جو براتھ تھی وہ پاس ہو گئی فلٹر سے. تو 1881 میں کافی مہینوں تک وہ اور اس کا ٹیم میٹ چارلس چیمبرلینڈ جو ہے اس چیز پہ کام کرتا رہا کہ جو چکن میں کولیرا ہو رہا ہے، چکن میں جو کولیرا کی ڈیزیز ہو رہی ہے وہ کاز کرنے والے بیکٹیریل سیل کو ایٹینویٹ کیا جائے، یعنی کہ ان کی پیتھوجینیسٹی کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور وہ اس چیز پہ کام کر رہے تھے. اب وہ ہیٹ اور ڈیفرنٹ گروتھ کنڈیشنز کو یوز کر کے اس چیز پہ کام کر رہے تھے کہ بیکٹیریل سیل جو کہ چکن کولیرا کاز کر رہے ہیں ان کو ایٹینیویٹ کیا جائے. فائنلی ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ایسی اسٹرین بنا لی جو کہ بیکٹیریل سیل کی ایک ایسی ویک اسٹرین بنا لی جس میں انہوں نے اس کی پیتھوجینیسٹی کو کم کر لیا تھا. اور یہ انہوں نے کیا کیسے؟ بیکٹیریل سیل کو ایک مائلڈلی ایسڈ میڈیم میں کچھ عرصے تک رکھا انڈسٹربڈ، اس کو بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. مائلڈلی ایسیڈک میڈیم میں بیکٹیریل سیل کو رکھ دیا، جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریل اسٹرین جو تھی ویک ہو گئی تھی. جب پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہی بیکٹیریل سیل چکن میں انجیکٹ کیا، اور کچھ ٹائم بعد انہی بیکٹیریا کی ایک لیتھل ڈوز دی گئی. مطلب پہلے تو اس نے ویک اسٹرین جو بیکٹیریا کا تھا وہ انجیکٹ کیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب اسے لگا کہ شاید اب امیونٹی آ گئی ہوگی چکن میں، تو اس نے لیتھل ڈوز دی اسی بیکٹیریا کی جو کہ کولیرا کاز کر رہا تھا. تو اس نے آبزرو کیا کہ چکن میں بیماری نہیں ہوئی، کولیرا کی جو بیماری تھی وہ نہیں ہوئی. تو ایٹینویشن کی اس پرنسپل پہ آج بہت ساری ویکسینز بنائی گئی ہیں، بہت سارے کام کیے گئے ہیں. تو یہ سب لوئی پاسچر کے ایک ایکسپیریمنٹ کی مدد سے ہوا ہے. 1881 میں پاسچر نے انتھراکس پر بھی ایسے ہی کام کر کے شیپ کو اس سے پروٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے، شیپ سے ریلیٹڈ جو تھا، پہلے کولیرا کی اس نے ایٹینویشن کی، اس کے بعد انتھراکس کاز کرنے والے جو بیکٹیریا تھے ان کو ایٹینویشن کی تاکہ شیپ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. پھر پاسچر نے 1885 میں اس کے کریئر کی پیک تھی، اس کے کریئر کا ہائٹ تھی. مطلب اس ٹائم پہ اس نے کیا کیا کہ ایک ینگ لڑکے کو ریبیز کے خلاف امیون بنایا. ریبیز ایک ڈیزیز ہے جو کہ ڈاگس کے کاٹنے سے ہوتی ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک ینگ لڑکے کو ریبیز کے خلاف امیونٹی دی، امیون بنایا. پھر وہ کبھی ریبیز کے لیکن وہ ریبیز کے جو کازیٹیو ایجنٹ تھے اس کو کلچر نہیں کر سکا، صرف اس نے اس کو امیونٹی دی تھی لڑکے کو. ابھی اس کو نہیں پتا تھا کہ ریبیز کے جو کازیٹیو ایجنٹ ہے اس کو مطلب کلچر نہیں کر سکا تھا. تو پاسچر جو تھا اس نے ایکسپیریمنٹ اینیملز کے جو اسپائنل کارڈ ٹیشوز تھے ان کو کلٹیویٹ کیا. اس کے ساتھ پاسچر کے جو کو ورکر تھے انہوں نے بھی سکسیزفل ویکسین ٹیسٹ کیے تھے. ڈاگس میں سارے جو ریبیز امیونائزڈ اینیملز کے خلاف سروائیو کر گئے. ڈاگس میں بھی کچھ ایسے اینیملز تھے، اور اس میں ایک 9 سال کا لڑکا تھا جوزیف میسٹر. ٹھیک ہے، اس کو ایک ریبٹ ڈاگ نے کاٹ لیا، اور پاسچر نے اس لڑکے کو انٹیسٹڈ ان ہیومن ویکسین دے دی. مطلب وہ ویکسین اس نے بیسکلی تو ڈاگس کے لیے بنائی تھی، لیکن وہ اسی پہ کام کرتے کرتے اس کو ایک انٹیسٹڈ ہیومن ویکسین بنا دیا تھا. ابھی اس نے انسانوں پہ وہ ٹیسٹ نہیں کیا تھا، صرف وہ ویکسین بنائی تھی. تو جب اس لڑکے کو اس ریبٹ ڈاگ نے کاٹا تو اس نے کیا کیا کہ وہ انٹیسٹڈ ہیومن ویکسین اس لڑکے کو دے دی، 9 سال کے لڑکے کو دے دی ٹریٹمنٹ کے لیے، جوزیف کو. اور 10 دن تک یہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا اس کا، اس لڑکے کو 10 دن تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا.
रेबीज़ की वैक्सीन से, और वो लड़का इम्यून हो गया। वो लड़का इम्यून भी हो गया, वो हेल्दी भी रहा और उसने रिकवर भी कर लिया था। उसको कोई डिज़ीज़ नहीं हुई। तो रेबीज़ की जो वैक्सीन थी, उसने पास्चर के इस ख्वाब को पूरा किया कि वो साइंस के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो प्रैक्टिकल मसले हैं दुनिया के, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जा सके। पास्चर का एक बहुत बड़ा ड्रीम था ये, कि वो ये सब कर सके। तो अगर हम लोग अपने आज के लेक्चर की समरी देखें, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है एंथ्राक्स, के कैसे पास्चर ने एंथ्राक्स की जो कॉजेटिव एजेंट था उसकी एट्यूनेशन की थी, कैसे वहाँ पे एट्यूनेशन का प्रोसेस करके उसके ख़िलाफ़ वैक्सीन बनाई थी। एट्यूनेशन क्या होती है? एट्यूनेशन के प्रोसेस में हम किसी भी कॉजेटिव एजेंट की पैथोजेनिसिटी को कम करके उसको तब मतलब उसकी लीथल डोज से कम उसको किसी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो जानदार उसके ख़िलाफ़ अपनी इम्यूनिटी बना लेता है। इसको एटेन्युएशन कहते हैं, जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन की बेसिस में से आता है, और ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था लुई पास्चर ने। फिर उसके बाद लुई पास्चर ने रेबीज़ पे काम किया। रेबीज़ के ख़िलाफ़ उसने अनटेस्टेड ह्यूमन वैक्सीन बनाई थी, जो कि उसने एक 9 साल के बंदे पर अप्लाई की, और वहाँ से वो 9 साल का बंदा रेबीज़ के ख़िलाफ़ इम्यून भी हुआ, रिकवर भी किया, और उसने अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल कंटिन्यू रखा। इस तरह से लुई पास्चर की वजह से एक बहुत कि इम्पॉर्टेंट चीज़ वो हुई कि लुई पास्चर ने वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए बेस दे दी लोगों को। आगे इस पे साइंटिस्ट काम करते रहे और डिफरेंट वैक्सीन्स की प्रोडक्शन होती रही। दूसरी बात, आखिरी बात ये कि लुई पास्चर जो था वो 1895 में उसकी डेथ हो गई थी। और इससे पहले ये जो इतना काम इसने किया था, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। माइक्रोबायोलॉजी की जो बैक्टीरियोलॉजी की फ़ील्ड है, उसको उसकी बुनियाद रखने वाले 2 ही साइंटिस्ट थे, एक लुई पास्चर था, दूसरा कॉच था, रॉबर्ट कॉच था। तो यहाँ तक लुई पास्चर और कॉच पे जितनी भी इन्होंने डिस्कवरीज़ की और जो भी किया, वो सारा कुछ इन्हीं वीडियो लेक्चर्स में कवर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। पूरी एक सीरीज़ चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री पर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।